ہر جلسے میں جاتا ہوں، لوگوں کی ملت سماجت کرتا ہوں، لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ حضرات اللہ کرے آپ کی میری سمجھ میں آ جائے، 1 سال کے بعد جلسے کا موقع ملتا ہے، خدا کے واسطے میں بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہ کھلایا کرو، اللہ کی قسم ساری تقریر کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا، ابھی بھی میں ایک جگہ پروگرام کا تھوڑی دی کھا لو، میں نے کہا نا سحریات پروگرام کر کے کھاؤں گا، اگر ایک بے نمازی کا لقمہ اندر چلا گیا، اللہ کی عزت کی قسم سارے ایمان قرآن کا نور ختم ہو جائے گا۔ مولوی صاحب تعویذ کروا لیے، مولوی صاحب وظیفے پڑھوا لیے، مولوی صاحب سورہ یاسین کا پانی بچے کو پلا رہی ہوں، چھڑک رہی ہوں، اس بچے کا ذہن تیز نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میری باجی، میری امی ایک کہا ماننے کا کیا، میں نے کہا جب آٹا گندا کرے، روٹی پکایا کرے، سبزی کاٹا کرے، ہڈیاں میں چمچہ چلایا کرے، ناخنوں سے کو چھوٹا کر ناخن پالیس اتار لے، اللہ اکبر، جب روٹی پکایا کرے سینے کو ڈھانپ کر سر پہ دوپٹہ رکھ، رب کعبہ کی قسم 8 دن روٹی ایسے حالت میں پکا، میں دیکھوں گا تیرا بچہ نماز تو کیا انشاءاللہ تہجد بھی قضا نہیں کرے گا۔ یہ کہنے مولانا 6 اکتوبر ہے، مولانا اعظم طارق کی شخصیت کے بارے میں، کس ماں کا بیٹا تھا جو اللہ اکبر اسمبلی کے اندر حریت کا میرے عزیزو خطاب کر کے گیا، میرے عزیزو اللہ اکبر چوکوں چوراہوں کے اندر صحابہ کی عظمت بیان کر کے گیا۔ میں کہتا ہوں اس کے پیچھے اعظم طارق کا کمال نہیں، لوری دینے والی گود میں ماں کا کمال ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سی ماں ہوگی جس کی گود میں اعظم طارق آیا ہے، اور جس کا بیٹا اتنا اعلیٰ، اس کی ماں کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اے لوگوں، ماں باپ کا دل نہ دکھائیو، کیا پتہ رات کے کسی پیریوں آنکھ کھول کے دیکھے اور اللہ اکبر اللہ ان کی بولی کو سن لے سمجھ لے اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل جائے، اللہ 76 پوانے سی تے پتر کیوں دیتے سی، اللہ اکبر اگر ماں باپ کا آنسو نکل گیا، خدا کی قسم جیتے جی اللہ تیرے سر کے اندر 76 پڑوائے گا، اور مرنے کے لیے ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں کوئی پانی پلانے والا نظر نہیں آئے گا۔ 2 ظلم ایسے ہیں، 2 گناہ ایسے ہیں جن کا بدلہ مرنے سے پہلے ملتا ہے۔ کسی پر ظلم کرو گے مرنے سے پہلے بدلہ ملے گا، اور کسی کے ماں باپ کو تکلیف دو گے موت سے پہلے اس کا بدلہ ملے گا۔ اور میرے چاند میرے ویرا، آج میں 4 جگہ یہ بات منت سماجت رو رو کے عرض کر کے آیا، اللہ کی قسم اتنا اللہ نے مجھے دین کی خدمت کے لیے رلایا کہ میری ایک آنکھ بالکل تک ختم ہوتی جا رہی ہے، ٹانگ بالکل میرے عزیزو بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، وزن نہیں پڑتا، اللہ اکبر، لیکن میں کہتا ہوں اللہ بستر پہ نہ ڈالیو، اسی راستے میں دائیں بائیں کسی کونے میں موت دے دینا، اللہ اکبر، لیکن میرے عزیزوں کس معاشرے کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا، ایک دن بستر پہ گر کے اپنی اوقات دیکھ لو، خدا کی قسم دوسری مرتبہ پانی پلانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ روزی رزق مانگنے والوں، ممبری مانگنے والوں، اللہ سے سلامتی مانگا کرو، یا اللہ چلتے پھرتے رکھنا، چلتے پھرتے اٹھانا، اگر نہ سگی بیوی بھی یقین جانو، مولوی صاحب کو فون کر کے گئے گی مولوی صاحب ایسا وظیفہ بتاؤ کہ آسانی ہو جائے۔ اب گھر جانا سکون سے سونا۔ میرے نوجوانوں، تم 5 گھنٹے اس وقت بیٹھے ہو، 6 گھنٹے بیٹھے ہو، تم نے حضور کی سیرت مختلف زبانوں سے سنی، لیکن میرے عزیزو یہ ساری سیرت اس وقت بیکار ہو جائے گی جب میرے عزیزو پیکٹ لگا کر آس پاس کی بیٹی کو، کسی محلے کی بیٹی کو موبائل کی فیس بک پہ لاؤ گے۔ ایک میری بات سن لو، ایک میری بات سن لو، ایک میری بات سن لو، کسی کی بیٹی کو سکرین پر لانے سے پہلے کروٹ بدل کے دیکھنا، تیرے کمرے میں 3 چرپائیاں لیٹ پڑی ہیں، ان 3 چرپائیوں پہ تیری بہنیں لیٹی ہوئی ہیں، تو کسی کو موبائل بک پہ ذلیل کرے گا، لوگ تیریوں کو گھر آ کے ذلیل کر کے جائیں گے۔ اگر اپنی بہن کا کردار دیکھنا ہے، اپنے کردار کو دیکھ لو، اگر تیرے سے کوئی محلے کی بچی نہیں بچتی تو تیری بہن کسی محلے کے بچے سے نہیں بچ رہی ہے۔ زنا ایک قرض ہے، امام شافعی فرما گئے اگر محلے والوں سے لے گا، اللہ اکبر، بدلہ تیری ماں تیری بہن سے لیا جائے گا۔ اس وقت 4 سازشیں ہو رہی ہیں پورے ملک کے اندر،
ہماری اندلس کی تاریخ ہے، غرناطہ کی تاریخ ہے، ہماری میرے عزیزوں کابل کی تاریخ ہے، ہماری ترکی کی تاریخ ہے، ایران کی تاریخ ہے، بر صغیر کی تاریخ ہے، جاپان کی، چیچنیا، برما کی، بنگلہ دیش کی، فلسطین کی ایک تاریخ ہے۔ اللہ کی قسم بر صغیر سے لے کر 1400 سال پہلے تک مسلمانوں کو کتنا دبایا، کتنا مارا، لیکن آسمان کے چاند کی طرح آج بھی مسلمان پوری دھرتی پہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور تو اور چھوڑ دو، تمہارے پڑوسی ملک میں 20 سال تک تجھے مجھے تو دکھ یہ ہے کہ کرکٹ ٹیم واپس آ کے چلی گئی۔ نیوزی لینڈ تھی، کون سی تھی؟ دیکھا سب کو یاد ہے، حضرت خالد بن ولید یاد ہے، نیوزی لینڈ یاد ہے۔ اسے پتا تھا 2020 پہ چھکے چلیں گے، لوگ مکان لگا دیں گے، لوگ دکانیں لگائیں گے 2020 پہ۔ شکر کرو خدا نے تمہارے مکان، تمہاری عزتیں بچا لی، ورنہ کتنے روڈوں پر آئے ہو۔ تمہیں اس چکر میں لگا دیا، 20 چلی گئی۔ ایک عورت جس کا نام نہید تھا، اندلس کے ساحل سے اس نے آواز لگائی تھی، اور دیول کی، اٹھ جاگ محمد بالقاسم، اسلام نے آج پکارا ہے۔ اس گنگا پار سے داہر نے تیری غیرت کو للکارا ہے۔ وہ کوئی فوج نہیں لے کے گیا، کیلا سندھ کی دھرتی کو چیرتا ہوا، اسلام کا پرچم لہراتا ہوا اس نے جا کر راجہ دہر کے قلعے کے اوپر پرچم لہرایا اور پوری دنیا کو بتلا دیا، لوگوں اسلام اور عزت بچانے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں بلکہ کردار کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ مسلمانوں کو کتنا مارا؟ تم رپورٹ پڑھ کے دیکھو، افغانستان کی، وزیرستان کی، کوہستان کی، پڑھو برما کی رپورٹ میرے عزیزو، تو اللہ اکبر۔ پتہ ہے تیری میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ 8 مہینوں کی حاملہ عورتیں، ان کے پیٹ چاک کر کے بچے ان کے سامنے بغیر بے ہوش کے نکالے، اور ان کے بچوں کو نکال کر ان کے سر قلم کیے، ان ماؤں کے سامنے ان کے سروں کو ٹھڈوں سے فٹ بال کے طور پہ کھیلا گیا۔ مسلمان بچی، مسلمان بچیوں کی حیا والی چیزیں پستال کاٹ کر، اللہ اکبر میرے عزیزو، درندوں نے بال بنا کر کھیلے، باپ سامنے کھڑے تھے، اللہ سے موت مانگ رہے تھے، موت نہیں آ رہی تھی۔ یہ تمہارا کشمیر ہے، اے لوگو تم نے کس توپوں کی سلامی سے یوم آزادی کا آغاز کیا؟ وہ خدا کی قسم کشمیر کی عورتوں نے ہماری طرف منہ کر کے لعنت بھیجی کہ شرم نہیں آتی، تمہاری بیٹیاں ہندوؤں کے بستر پہ رات کو سوتی ہیں، تمہیں آزادی منانے کا کوئی حق نہیں۔ 10 آدمی ایک بیٹی کی عزت کو لوٹ کے جاتے ہیں۔ اے لوگو تم نے تو پیغام دیا تھا انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان، 50 سال سے نعرہ سنتے آئے، کشمیر تو پاکستان نہ بنا، ہم سکھوں کی بیٹیاں، اللہ اکبر، ہم سکھوں کی بچوں کی مائیں بن گئی، ہم کروڑوں ہندوؤں گائے ماتا کا پیشاب پینے والوں کی مائیں بن گئی۔ میں نے کہا بہنا آج ہمارے پر بھروسے اعتماد تم نے کیوں ختم کر دیا؟ کہا چل خبردار عبداللہ نام، تم تو ہمارے سے بات کرنے کے قابل نہیں، خبردار، اپنی گندی آواز میں سنائی۔ میں نے کہا بیٹی میری ماں میری بہن میرے سے اتنی نفرت کیوں؟ کہ اللہ اکبر، کل تک تمہارے پر بھروسہ تھا، کل تک تمہارے پر اعتماد تھا کہ تم آؤ گے ہمیں عزت کے ساتھ لے کے جاؤ گے۔ ہم نے کل ٹی وی پر اخبار پر خبر پڑھی کہ تمہاری 6 سال کی اجڑ گئی، ہم نے کہا جو اپنی 6 سال کی نہیں بچا سکا ہماری کیسے بچائے گا؟ ملک پاکستان ہو، پرمٹ دے کر بے حیائی کے اڈے کھلے ہوئے ہو، چکلے کھلے ہوئے ہو، ٹیکس سالانہ ان چکلوں کا، تیری میری بیٹیوں کی عزت لوٹے، ٹیکس حکومت پاکستان لے، اس حکومت پر خدا کا عذاب آئے گا، رب کعبہ کی قسم خدا کی طرف سے رحمت نہیں آئے گی۔
5 منٹ کی آخری بات کہہ کے اپنے بھائی کو موقع دیتا ہوں، پوری دنیا کا کفر سر جوڑ کے بیٹھ گیا، کہا ان کو پیٹرول اور ڈالر کے چکر میں لگاؤ، یہ دیکھو کہ مسلمان کو کیسے کمزور کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بر صغیر کے اندر میرا عزیزو اللہ اکبر وائسرائے نے وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کر یہ مشورہ کیا، اس بات کا نتیجہ نکالا، کہنے لگے 4 چیزیں جب تک ان میں رہی دنیا کی کوئی طاقت ان کا سر نہیں جھکا سکتی۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، عشق رسول اللہ، حج اور جہاد۔ جب تک امت اس پہ کھڑی رہی دنیا کی ساری طاقتوں کو نیچا کرے گی، جب یہ امت اس کی باغی ہو گئی ساری دنیا کے اندر حکمرانی کافروں کی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا شروع کر دو، کتاب اللہ ختم کرنی ہے، ہماری حکومتوں سے